حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہو ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے پاس وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے، اکیلے رہ جاؤ گے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے، تو اس کا غرور کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کا صحت ہے۔ اگر صحت اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو ہر رشتہ اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اور ہر رشتوں کے لیے وہ بوجھ بن کے رہ جاتا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اکیلا سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ اگر کوئی تمہاری فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت سے اجر دیتا ہے۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ اپنی والدین کا خیال رکھو، تمہاری اولاد تمہارا خیال رکھے گی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتہ وہ خود اپنی ہی ذات سے جنگ کر رہا ہو۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ خاص ہوتی ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں پہچان سکے: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ جب تم کسی شخص کو
اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہاری الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کے دوست مخلص ہو۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اپنے راز ایسے شخص کے سپرد نہ کرو جو امانت دار نہ ہو۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کی حیات ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچے کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، خدا نہیں۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئی، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتی۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے۔ جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔